آج ہم تذکرہ کریں گے ایک ایسی شخصیت کا کہ ٹرکی کے زلزلے سے پہلے شاید بہت کم لوگ ان کو جانتے تھے، لیکن آج دنیا ان کی مثال پیش کر رہی ہے۔ اینڈ آئی پرومس کہ آج کا مکمل ولاگ دیکھ لینے کے بعد آپ کے زندگی گزارنے کا نظریہ اور ڈائریکشن دونوں چینج ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسپیکٹڈ ویورز، زمین ایکسپرٹس پرائیویٹ لمیٹڈ اور ماس ڈیولپر سے آغا راشد ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اینڈ آئی پرومس کہ آج کا مکمل ولاگ دیکھ لینے کے بعد آپ کے زندگی گزارنے کا نظریہ اور ڈائریکشن دونوں چینج ہو جائیں گے۔ آج ہم تذکرہ کریں گے ایک ایسی شخصیت کا کہ ٹرکی کے زلزلے سے پہلے شاید بہت کم لوگ ان کو جانتے تھے، لیکن آج دنیا ان کی مثال پیش کر رہی ہے۔ ڈیئر ویورز، ہمارے اس معاشرے میں پائے جانے والے کاہل اور سست افراد نارملی چیزوں کو اس طرح سے پینٹ کرتے ہیں کہ شاید دین اسلام میں بزنس کرنا، اس کو گرو کرنا، بہت سا پیسہ کمانا اور ایک لیوش لائف گزارنا شاید جائز نہیں ہے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کچھ ناراض ہو گئے، لہٰذا وہ بیتابی کے عالم میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں پیش ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ آپ کو چاہیے کہ اپنی مالی حیثیت کے مطابق لباس زیب تن کیا کریں، یعنی ان کی مالی حیثیت بہت مستحکم تھی لیکن وہ اپنی مالی حیثیت سے کم حیثیت کا لباس پہنتے تھے۔ لیکن ناظرین، یہ سب کچھ حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال اور جائز طریقہ بتایا ہے، اور جو لوگ اس جائز اور حلال طریقے پر عمل کرتے ہوئے یہ سب کچھ حاصل کرتے ہیں، ان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایماندار تاجر بروز محشر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ دیکھیے کتنی بڑی سعادت ہے۔ ناظرین کرام، گزشتہ دنوں ٹرکی اور شام میں ایک ہولناک زلزلہ آیا۔ اس زلزلے کے باعث اب تک جب کہ ہم بات کر رہے ہیں، اموات کی تعداد 41,000 سے زائد ہو چکی ہے۔ ٹرکی کے 10 بڑے شہر بری طرح زلزلے سے متاثر ہوئے، لیکن ان اموات کا باعث 1,10,000 وہ بلڈنگز بنی جو گتے کے ماڈلز کی طرح زمین بوس ہو گئیں۔ لہٰذا ٹرکی نے بہت تیزی کے ساتھ اس پر ایکشن لیا اور ان بلڈنگز کو بنانے والے ڈیولپرز کے نام ECL میں شامل کیے، بہت سو کو گرفتار کیا۔ لیکن مکمل ریسرچ کے بعد حیران کن نتائج اس طرح سے سامنے آئے کہ ٹرکی میں پائے جانے والی 1,000 بلڈنگز جو ایک ہی بلڈر کی تعمیر کردہ تھیں، ان میں سے کسی بھی بلڈنگ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ جی ہاں ناظرین، آپ ان کی تصویر اپنی اسکرین پر دیکھ پا رہے ہیں۔ آئیڈن ڈورسون کون ہے؟ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ آئیڈن ڈورسون نہ تو کوئی کوالیفائڈ انجینئر ہیں، نہ کوالیفائڈ بلڈر ہیں اور نہ ہی آرکیٹیکٹ، لیکن اپنے حلقے میں آئیڈن ڈورسون انتہائی دیانتدار بلڈر جانے جاتے ہیں۔ وہ نہ تو بائی لاس کی کسی قسم کی وائلیشن کرتے ہیں اور نہ ہی ایکسٹرا پیسے کمانے کے لیے یا ایکسٹرا بچت کرنے کے لیے میٹیریل کے اندر کسی قسم کی کوئی ہیرا پھیری کرتے ہیں۔ جب ان سے ان کی اس کامیابی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے میڈیا کی نظر ایک ہی جملہ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ سب حلال کی برکت ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے اس معاشرے میں پائے جانے والے بہت سے لوگ عموماً یہ کہتے ہوئے سنے جاتے ہیں کہ گرو کرنے کے لیے، امیر بننے کے لیے، مالدار بننے کے لیے نیکی کا، دیانتداری کا، ایمانداری کا راستہ اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن آج آئیڈن ڈورسون وہ مثال ہیں کہ انہوں نے ان لوگوں کی اس سوچ کو رد کر دیا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کی نظر ایک بہت اہم واقعہ کرنا چاہوں گا۔ ناظرین کرام، مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم محو سفر تھے۔ سفر طویل تھا، راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، قریب ایک آبادی نظر آئی، آپ وہاں تشریف لے گئے اور جائے نماز بچھا کر ایک مقامی شخص سے کہا کہ آپ میرے گھوڑے کا کچھ دیر خیال رکھیے گا، اور آپ نے دل میں یہ نیت کی کہ نماز ادا کرنے کے بعد میں ان کو شکریہ کے طور پر 3 دینار دے دوں گا۔ آپ نے نماز ادا فرمائی۔ نماز ادا فرمانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ شخص آپ کے گھوڑے کی لگام کا لوہے کا حصہ چرا کر غائب تھا۔ چونکہ آپ نے سفر جاری رکھنا تھا، ایک مقامی دکان سے آپ نے اس کو خریدنے کی نیت کی، آپ وہاں تشریف لے گئے، باقی سامان کے ساتھ وہی چرائی گئی لگام کا وہ لوہے کا حصہ بھی وہاں آپ نے موجود پایا۔ آپ نے اسے خریدنے کے لیے دکاندار سے کہا، اس نے اس کی قیمت 4 دینار بتائی۔ آپ نے کچھ رعایت کا کہا تو اس نے کہا کہ میں نے تو اسے 3 دینار میں ہی تو خریدا ہے۔ لہذا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے تاریخی الفاظ وہاں پر ادا فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا
کہ اس کا مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی تقدیر میں یہ 3 دینار حلال طریقے سے لکھ رکھے تھے، لیکن اس نے اللہ پہ توکل نہیں کیا اور وہی رزق حرام کر کے لے لیا۔ اور ہم ان ہستیوں کے غلام ہیں، ہم غلاموں والی بات کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 3 دینار تو عطا فرما رہا تھا حلال طریقے سے، لیکن کس بلند پایا اور مقدس شخصیت کے دست مبارک سے اس شخص کو دلواتا۔ ناظرین کرام، علامہ اقبال فرماتے ہیں، اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب پہ نہ کر، کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ میں امید کرتا ہوں کہ معاشرے میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کرنے کے لیے آپ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، لائک کریں گے اور چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔